الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ محترم حاضرین مسجد اور میری باتوں کو سننے والے میرے بزرگوں اور خواتین حضرات، ہم نے اس سے قبل جس کتاب کا درس شروع کیا تھا وہ ایک عظیم ترین کتاب، اور اس کتاب کا نام ہم نے بتلایا تھا کہ کتاب التوحید، جو ایک بہت ہی بڑے عالم دین شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ اس کا پہلا سبق گزر چکا ہے اور آج ہم اس کتاب سے دوسرا سبق پڑھیں گے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کا پہلا سبق جو ذکر کیا ہے اس کا تعلق توحید سے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کتاب التوحید، اور یہاں پر توحید سے مراد توحید عبادت ہے، یعنی ہم اور آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ یہی معنی اور مطلب ہوتا ہے توحید کا۔ تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام لے کر اس دنیا کے اندر بھیجا، وہ پیغام توحید کا پیغام تھا۔ جو بھی نبی آئے اس دنیا میں، اور سب سے پہلی دعوت جو اپنے قوم کے لوگوں کو دی ان نبیوں اور رسولوں نے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پیغام توحید تھا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد بھی، کہ ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، اور ایسی عبادت کریں جس عبادت میں اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہ ہو۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر قرآن کریم کی چند آیتیں بیان کی۔ سب سے پہلی قرآن کریم کی آیت جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی تنہا عبادت کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں یا میری عبادت کریں۔ اس آیت سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے سارے انسانوں اور جناتوں کا وجود کیوں عمل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں اور جناتوں کو کیوں پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ تنہا ایک اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے توحید سے متعلق، توحید کی اہمیت سے متعلق دوسری آیت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے جتنی بھی امتیں بھیجیں، یعنی جو بھی امت اس دنیا کے اندر آئی، جیسے ہم لوگ آخری امت ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی بہت ساری امتیں اس دنیا کے اندر آئیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار امتیں اس دنیا کے اندر پیدا ہوئیں، اور ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی رسول کو بھیجا۔ تمام امتوں میں کوئی نہ کوئی رسول آتے رہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں کسی نہ کسی رسول کو بھیجا
اور جو بھی رسول آئے اس دنیا کے اندر، ان رسولوں نے اپنی امت کے ماننے والوں کو کس بات کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بیان کیا کہ تمام رسولوں نے اپنی امت کو یہی بتلایا اور یہی سمجھایا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ ان لوگوں نے کہا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور شیطان اور بتوں کی عبادت سے بچتے رہو۔ ایک اللہ کی عبادت کرو اور شیطان اور بتوں کی عبادت سے بچتے رہو۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی بھی امتیں اس دنیا کے اندر، جتنی بھی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، بہت ساری امتیں آئیں اور بہت ساری امتوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کی غلطی کیا تھی؟ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کو ترک کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دیا تھا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے اور غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، شرک بھی کرتے تھے۔ اس لیے ایسی امتوں کو، ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے اس دنیا میں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اس آیت سے بھی، یہ جو دوسری آیت ہے جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی غیر کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اور عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز تو بڑی عبادت ہے، اس کے علاوہ عبادت کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے، جو بھی صورت ہو سکتی ہے، چھوٹی عبادت، مثال کے طور پہ میں بتاؤں، دعا کرنا بھی عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے، نظر ماننا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو کسی غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں، مزار پہ جاتے ہیں، درگاہ پہ جاتے ہیں، بابا کو بلاتے ہیں، پیر کے حوالے سے اور واسطے سے اور وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں، کسی غیر اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو ہم فلاں مزار پہ جا کے فلاں چڑھاوا چڑھائیں گے۔ یاد رکھیے کہ نظر ماننا، دعا کرنا، یہ سب عبادت میں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کرنے لگے، کسی قبر پہ چلا جائے، قبر والے سے مانگنے لگے، اس سے دعا کرنے لگے، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اور آپ کو حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ بڑا گناہ ہے اور بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ، اور بڑا جرم بھی ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ توحید کے حوالے سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کتاب کے رائٹر نے، اس کتاب کے مصنف نے جو تیسری آیت بیان کی ہے قرآن کریم کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے ہمارے لیے؟ کس بات کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو صراط مستقیم پر لانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہر قسم کی عبادت کا مستحق اس دنیا کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم لوگ عبادت نہ کرو، یعنی ہم مسلمان، قیامت تک آنے والے مسلمان عبادت نہ کریں مگر کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ عبادت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی نہیں کرنی ہے۔ اور پھر توحید کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد، اللہ کے بعد، یاد رکھیے جو نوجوان ہیں غور سے سنیں، اللہ کی عبادت کے بعد ایک مسلمان پر جس کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد، اللہ کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ اللہ کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ آج بہت سارے لوگ اس حق کو بھول چکے ہیں، اس حق کو یاد نہیں رکھتے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وجود بخشا ہے، اس کا بھی حق ہمارے اوپر ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟
اس کی عبادت کرنا ہے۔ اگر ایک مسلمان اللہ کے حق کو ادا کر دیتا ہے تو اس کے بعد سب سے بڑا حق جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے، ایک مسلمان کے اوپر عائد ہوتا ہے، وہ کون سا حق ہے؟ والدین کی خدمت۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کرنے کے بعد، اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے بعد جس کے حق کو بیان کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ عام رشتہ دار نہیں ہیں، پڑوسی نہیں ہیں، کنبے قبیلے اور گاؤں کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ لوگوں اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ خاص طور سے اگر والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو والدین کو اپنے بچوں کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، ان کی خدمت کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ایسے ہی وقت میں ایسے نادان نوجوان بھی ہوتے ہیں، نادان نوجوان ان کو کہیے، جن کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے والدین کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنے والدین کو ستاتے ہیں، اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے دل کو دکھاتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے۔ اپنا خیال تو خوب رکھتے ہیں، اپنا انتظام خوب کریں گے، اپنے بال بچوں کا خوب خیال رکھتے ہیں، لیکن اپنے بوڑھے والدین کو بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ والدین کی تو ہمیشہ خدمت کرنی ہے، اگرچہ والدین جوان ہی کیوں نہ ہو، لیکن خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کا تذکرہ کیا تاکہ اگر بڑھاپے کی عمر کو والدین پہنچ جائیں تو تمہارے اوپر ذمہ داری، دونوں بوڑھے ہو جائیں، ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ اے بیٹو اے بیٹیوں تم اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو۔ جب آدمی ناراض ہوتا ہے تو سب سے ہلکا جو اس کو افسوس ہوتا ہے وہ اف کہتا ہے، اف ایسا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کہنے سے بھی منع کر دیا۔ اب اندازہ لگائیے آپ کہ جب ہم اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہہ سکتے تو کیا ان کو ڈانٹا جا سکتا ہے؟ ان کو جھڑکا جا سکتا ہے؟ ان کو مارا جا سکتا ہے؟ ان کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے؟ ان کو پریشان کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً ہم سب کا جواب ہوگا کہ ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ خیر میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے توحید سے متعلق یہ تیسری آیت بیان کی۔ اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی ایک اور آیت بیان کی توحید سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بھی جو سب سے پہلی بات بیان کی ہے وہ توحید کو بیان کیا ہے، اپنی خالص عبادت کا حکم دیا ہے، اور اپنی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی جو چوتھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اپنی عبادت کے بعد اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد والدین کے حق کو بیان کیا۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے لوگوں کو بتا دیجئے، آپ اپنی امت کے ماننے والوں کو یہ سنا دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں پڑھ کر سناؤں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے نبی کو کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ آؤ کہ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا حرام کر دیا ہے؟ یقیناً ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، جو چیز ہمارے اوپر حرام ہے اور جس چیز سے سب سے زیادہ روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چیز حرام ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھا یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کرنے کے بعد والدین کے حق کو بیان کیا کہ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور محتاجی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ محتاجی کے خوف سے
اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دیکھیں گے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی کیا ہے، بچہ کو ساقط کروا دیتے ہیں، بچے کو ضائع کروا دیتے ہیں، کبھی کبھار اس کو قتل کر دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، حالانکہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان خود اپنی روزی کا ضامن نہیں ہوتا، انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سبب بنتا ہے، لیکن اصل روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو محتاجی کے ڈر اور خوف سے بچوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، ہلاک نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں اور انہیں سب کو روزی دیتے ہیں۔ والدین کو بھی روزی اللہ دیتا ہے، بچوں کو بھی روزی، بچوں کے لیے بھی والدین کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اور برائیوں کے قریب نہ جاؤ جو ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں۔ اگر کوئی برائی ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم برائی کے قریب نہ جائیں، اگرچہ وہ برائی کیا ہے ہمیں نظر آ رہی ہو یا یہ کہ نظر نہ آ رہی ہو۔ برائی اگر آپ کو ڈر ہے کہ وہاں جائیں گے تو ہم برائی میں پڑ جائیں گے، گناہ میں پڑ جائیں گے، تو ایک مسلمان وہاں نہیں جاتا ہے، اپنے آپ کو ہر حال میں برائی سے بچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کتاب کے رائٹر نے، توحید سے متعلق یہ 4 آیتیں بیان کی ہیں، اور ان 4 آیتوں کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیثیں بھی بیان کی ہیں، جو حدیثیں بیان کی ہیں توحید سے متعلق۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں۔ اور آپ یہ جانتے ہوں گے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ اگر صحابی کا لفظ سنیں تو آپ کو جاننا چاہیے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں، اس انسان کو کہتے ہیں جس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھا، ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو، ایسے انسان کو، ایسے شخص کو شریعت کی اصطلاح میں، دین کی اصطلاح میں صحابی کہا جاتا ہے۔ اور اگر ایک ہیں تو صحابی کہتے ہیں، اگر کئی ایک ہوں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ کہا جاتا ہے۔ خیر، تو یہ عبداللہ ابن مسعود ایک بہت بڑے صحابی ہیں، جو قرآن کے عالم تھے، جو حدیث کے عالم تھے، جو فقہ کے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، جو اللہ کے رسول کے صحابی بھی تھے، دوست تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو دیکھنا چاہتا ہے جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود؟ کہ جو شخص اس وصیت کو دیکھنا چاہتا ہے جس وصیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگا دی تھی۔ اور یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں آگے کہ تو وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، تو وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ سے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا تک پڑھ لیں۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو دیکھے جس پر اللہ کے نبی کی مہر لگی ہوئی تھی، تو اس آدمی کو چاہیے کہ قرآن کریم کی ان آیتوں کو یہاں سے لے کر وہاں تک کیا ہے پڑھ لے۔ کہاں سے کہاں تک؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ سے، جو آیت ابھی میں نے پڑھی کچھ دیر پہلے، کہاں تک؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا تک۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہمیں اور آپ کو؟ اپنی عبادت کا، توحید کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آخری دم تک ایک مسلمان توحید کے لیے لڑتا ہے، توحید کے لیے زندہ رہتا ہے، اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہم زندہ رہیں تو اللہ کی توحید پر زندہ رہیں، ہم زندہ رہیں تو اللہ کی ایک عبادت پر زندہ رہیں، اور ہماری زندگی کے اندر کسی طرح کا بھی کوئی شرک کیا ہے داخل نہ ہو۔ شرک جیسے گناہ میں ہم داخل نہ ہوں، یہ پہلی حدیث تھی۔ دوسری جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اس حدیث کے روایت کرنے والے راوی کہتے ہیں، راوی ہمیشہ سنتے ہوں گے آپ لوگ، یعنی جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے حدیث کو سنتے ہیں اور سن کر دوسرے کو بیان کرتے ہیں، بتلاتے ہیں، اس کو حدیث میں راوی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ راوی کہا جاتا ہے، روایت کرنے والے۔ تو دوسری جو حدیث ہے اس کے روایت کرنے والے، اس حدیث کو بیان کرنے والے کون صحابی ہیں؟ معاذ ابن جبل ہیں، معاذ ابن جبل ہیں۔
بہت مشہور صحابی ہیں، اللہ کے نبی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اگر کہیں جاتے، کئی موقعوں پر اللہ کے نبی نے ان کو اپنی سواری پہ بیٹھایا، جیسے آج موٹر سائیکل مان لیجئے، ہاں کہ ہم جب کہیں جاتے ہیں تو جو ہمارا عزیز ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اپنے پیچھے بیٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کبھی کسی سواری سے جاتے تھے، اور اس زمانے میں نہ سائیکل، نہ موٹر سائیکل، نہ ٹرین، نہ بس، یہ جانور سواری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، گھوڑا استعمال کیا جاتا تھا، کھچر استعمال کیا جاتا تھا، گدھا استعمال کیا جاتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی سواری پہ بیٹھتے تو کئی موقعوں پر اللہ کے نبی نے اپنے پیچھے کس کو بٹھایا؟ معاذ ابن جبل، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھایا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے اس صحابی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ تو یہی صحابی اللہ کے نبی کی حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا۔ خود کہتے ہیں معاذ ابن جبل جو نام ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہا اے معاذ، نام لے کر، نام لے کر کہا اللہ کے نبی نے، اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر، ہم لوگ بندے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، تو یہ جاننا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا معاذ سے کہ اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ ہمارا حق اللہ پر بھی، جس طرح اللہ کا حق ہمارے اوپر ہے، ہمارا حق بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا اپنے صحابی معاذ ابن جبل سے، تو معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا ہے بہتر جانتے ہیں۔ گویا اس سوال کا جواب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا، اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ صحابی جانتے بھی تھے کہ اس سوال کا جواب یہ، اس سوال کا جواب یہ، لیکن احترام میں، لیکن کیا ہے؟ احترام میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں۔ اور صحابی یہ چاہتے تھے یا صحابہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی سے زیادہ سنیں، ہم اللہ کے نبی سے زیادہ سنیں۔ جیسے آپ کے محلے میں کوئی بڑا عالم دین آ جائے یا بڑا کوئی آدمی آ جائے، عہدے منصب دنیاوی اعتبار سے بھی، کوئی منسٹر آ جائے، کوئی مکھ منتری آ جائے، کوئی اعلیٰ منصب والا آ جائے، تو ہر آدمی کیا چاہتا ہے کہ وہ بولے ہم سنیں، ہم اپنی بات زیادہ نہ بیان کریں بلکہ اس کی بات کو زیادہ سنیں۔ تو صحابہ ایسا بھی کیا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی سے زیادہ سنیں۔ تو کبھی کبھار جواب بھی معلوم ہوتا تھا، لیکن کیا ہے؟ احترام میں صحابہ اللہ کے نبی کے سوال کا جواب کیا ہے؟ نہیں دیتے تھے۔ خیر، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا جواب اللہ کو اور اس کے رسول ہی کو بہتر معلوم ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا۔ سوال کیا تھا؟ کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں، یعنی بندے کس کی عبادت کریں؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ یعنی عبادت میں ہم اور آپ اللہ کا کسی کو شریک اور پارٹنر کیا ہے نہ بنائے۔ یہ اللہ کا حق ہم لوگوں کے اوپر ہے، یہ اللہ کا حق ہم لوگوں کے اوپر ہے۔ پھر اگلا جو نقطہ تھا وہ یہ کہ ہمارا حق اللہ پر کیا ہے، یعنی بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنائے اسے عذاب نہ دے، اسے عذاب نہ دے۔ اور سب سے بڑی تکلیف یا ہمارے لیے ایک انسان کے لیے سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں، چاہے دنیاوی عذاب ہو یا ایک کہ آخرت کا عذاب ہو، قبر کا عذاب ہو اور برزخ کا عذاب ہو۔ ہم میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنے عذاب میں گرفتار نہ کرے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں کرتا عبادت میں اس کے، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عذاب نہ دے، نہ دنیاوی عذاب اور نہ کیا ہے؟ اخروی عذاب۔ اور دنیاوی عذاب سے بدترین عذاب، دنیا کا عذاب ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ برداشت کر لیں ہلکا ہو، لیکن قبر کا عذاب، اللہ اکبر، قبر کا عذاب ناقابل برداشت ہوگا،
آخرت کا عذاب ناقابل برداشت ہوگا، ہم اس کا کیا ہے تصور بھی کیا ہے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے عذاب سے بچنا، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے عذاب سے بچنا، قبر کے عذاب سے بچنا، دنیا کے عذاب سے بچنا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ توحید پر اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، توحید کو ماننا پڑے گا، صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی کیا ہے توحید کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی اور غیر اللہ کی عبادت سے اپنا منہ موڑنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ کتاب التوحید کا پہلا باب تھا جو آپ سن رہے تھے، جو آیتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، جو حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، ان آیتوں سے اور ان حدیثوں سے ہم لوگوں نے بہت ساری باتوں کو سمجھا، بہت ساری باتوں کو جانا۔ ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو اور انسان کو کیوں پیدا کیا۔ سب سے پہلی بات یہ جانا ہم لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جناتوں اور تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا۔ کیا جواب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور تمام جناتوں کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ دوسری بات جو ہم لوگوں نے جانا تمام آیتوں اور حدیثوں سے وہ یہ کہ عبادت دراصل کیا ہے؟ توحید ہے۔ عبادت کیا ہے؟ دراصل توحید کا نام ہے۔ اگر آپ ایک اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں تب آپ کی عبادت قبول ہوگی، مقبول ہوگی، اللہ تعالیٰ کیا اس پر اجر دے گا، ثواب دے گا۔ لیکن اگر آپ عبادت کرتے ہیں اور آپ کی زندگی کے اندر شرک ہے، آپ قبر پہ بھی جاتے ہیں، مزار پہ بھی جاتے ہیں، درگاہ پہ بھی جاتے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے، کان کھول کر یاد رکھیے کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر شرک ہے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ لاکھ آپ نماز پڑھتے رہیں، دن رات نماز پڑھتے رہیں اور کئی مہینے تک روزہ رکھتے رہیں، نہ آپ کے روزے کا اعتبار ہے، نہ آپ کی نماز کا اعتبار ہے، نہ آپ کے حج کا اعتبار ہے، ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اگر شرک آپ کی زندگی کے اندر ہے، شرک ایسا خطرناک کیا ہے، یہ ایک جراثیم مان لیجئے ہے، یا ایسا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے ساتھ کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ شرک کی وجہ سے ہمارے تمام اچھے اعمال بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں، اس پر کوئی اجر نہیں ہوتا ہے، کوئی ثواب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری بات ہم نے جانی کہ عبادت کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، کہ ہم ہر حال میں ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اسی طرح تیسری بات ہم لوگوں نے یہ جانا کہ جو شخص توحید پر عمل پیرا نہیں ہوا اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی۔ یہ بات میں بھی سمجھا رہا تھا کہ جو شخص توحید پر عمل نہیں کرتا ہے، اگرچہ وہ بہت ساری عبادت کرے، بہت سارے اچھے اعمال کرے، اعمال صالحہ کرے، لیکن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم لوگ کیا ہے، یعنی کافروں کو، مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو میں کیا ہے اس کی عبادت کیا ہے نہیں کرتا ہوں۔ چوتھی بات جو معلوم ہوئی، جو سبق ہے ہمارے لیے، سبق ہے، چوتھی بات معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کی حکمت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں، تمام رسولوں کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے اس دنیا کے اندر؟ میرے بھائیوں، تمام نبیوں اور تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے بھیجا تھا کہ اس دنیا میں اگر کوئی عبادت کیے جانے کے لائق ہے تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہر قسم کی چھوٹی بڑی عبادت ہوگی، کسی غیر اللہ کی عبادت کیا ہے نہیں ہوگی۔ پانچواں سبق ہم نے یہ جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام امتوں کے لیے عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا، آخری رسول ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے نبوت اور رسالت کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام، آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا کیا؟ کوئی رسول آنے والا ہے؟ کوئی نبی اور رسول قیامت تک آپ آنے والا نہیں۔ تو جو قرآن کی آیتیں گزری ہیں ان سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کیا ہے کسی ایک گاؤں، ایک بستی، ایک علاقے کے لیے نبی نہیں تھے، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا تھا۔
اسی طرح ہم نے 7واں سبق یہ جانا کہ جب تک آدمی طاغوت کا انکار نہ کر دے، طاغوت کا قرآن کی آیت گزری ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے ہمیں۔ پھر آپ پوچھیں گے کہ یہ طاغوت ہے کیا؟ تو یاد رکھیے طاغوت اس چیز کو کہتے ہیں، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا ہے کی جاتی ہے، ایسی تمام چیزوں کو طاغوت کہتے ہیں، چاہے مزار ہو، درگاہ ہو، خانقاہ ہو، کوئی پیر ہو، کوئی مرید ہو جس کی لوگ جا کر عبادت کرتے ہو، کوئی درخت ہو، کوئی پتھر ہو، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے طاغوت کے اندر داخل ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو آیت بیان فرمایا ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اس آیت سے بلکہ بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل کی جو محکم آیتیں گزری ہیں ان سے لوگوں نے بہت سارے مسائل مستنبط کیے، 18 مسئلے بیان کیے ہیں، جس میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک نہ بنایا جائے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، ورنہ ہم کیا ہو جائیں گے؟ ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں مسلمان اتنے زیادہ ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں مسلمان دنیا میں ہیں، لیکن کیا ہے مسلمانوں کو وہ عزت نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں مسلمانوں کی عزت ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ مسلمان ہر جگہ، مسلمان دنیا میں ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں؟ کیا سبب ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میرے بھائی یاد رکھیے مسلمانوں کے ذلیل ہونے کا سبب جو ہے یا جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ دیا ہے، توحید پر ان کا ایمان نہیں ہے، توحید کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو گے تو آپ رسوا ہو جاؤ گے، آپ کو ذلت اٹھانی پڑے گی اور آپ کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ اور آج دنیا میں ویسا ہی ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر ہمارا بول بالا ہو، عزت ہو، ہمارا نام ہو، ہماری طاقت ہو، ہماری قوت ہو، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ توحید پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی اسباق ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں کیا ہے پڑھا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔